السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ دیکھیے آج تو بات ججز کی ہوگی کیونکہ آج باتیں ہی جج کر رہے ہیں۔ پہلے محسن اختر کیانی صاحب جو ہائی کورٹ کے جج ہیں، جو پہلے سینئر ترین جج تھے، مگر سرفراز ڈوگر صاحب کو جب لاہور سے 15 نمبر سے لا کے بنایا گیا سینئر پیونی جج، تو اب وہ نمبر 2 پہ آ گئے ہیں، بلکہ نمبر 3 پہ، کیونکہ ابھی تک عامر فاروق صاحب وہی ہیں۔ انہوں نے تو ایک رگڑ دیا، ایک مقدمے کی کارروائی سنتے ہوئے انہوں نے کہا ریاستی ستون اب رہے نہیں، ریاست ہوا میں ہے، عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب کچھ کلیپس کر چکے ہیں۔ پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے، 24-25 کروڑ لوگ ہیں، لڑائی کرنے والے زیادہ، بچنے والے کم۔ یہ تو انہوں نے اس پہ کیا، پھر اس پہ ریاکشن بھی ہم نے دیکھا۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا جج صاحب ہوتے کون ہیں کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے اوپر بات کریں، اور لا منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ ان کو پیغام پہنچا دیں کہ ہی کانٹ ڈو دس، اور پھر اور بھی زیادہ سخت باتیں ہوئیں ادھر ایک سائڈ۔ دوسری سائڈ پہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے جب IMF کے ڈیلیگیشن سے بات کی، میٹنگ وغیرہ ہوئی، تو اس کے بعد جو ہمارے جرنلسٹ کور کرتے ہیں سپریم کورٹ کو، ان کو بلا کے انہوں نے ٹوٹل بریف کیا، کیا بات ہوئی کیا نہیں۔ لیکن جب وہ ساری باتیں کر رہے تھے تو اس میں 2-4 بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ججز کل بوائیکاٹ نہ کرتے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو، کیونکہ آپ کو یاد ہے منصور علی شاہ صاحب اور منیر اختر باقی یہ لوگ چلے گئے تھے، تو رزلٹ ڈفرنٹ ہوتے، جج جو آیا تھے پشاور سے ان کی بجائے زیادہ سینئر جج آ جاتے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جسٹس اورنگزیب کو ہم لا رہے ہیں ایکٹنگ جسٹس آف دا سپریم کورٹ، کیونکہ جو ججز یہاں پہ میرے بردر ججز جو کام کرتے تھے ٹیکسیشن پہ، وہ کیونکہ مقدمات نہیں سن رہے تو لانا پڑ رہا ہے۔ جو ناقد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب کو دوسری وجوہات سے لایا جا رہا ہے، بیکاز ان کو دیکھا جاتا تھا ان کے فیصلوں کو، تو لوگوں کو، بہت سے لوگوں کا خیال تھا گورنمنٹ میں کہ شاید ان کے فیصلے ایک خاص پرٹیکولر پارٹی کو زیادہ فیور کرتے نظر آئے ہیں۔ بٹ اینی وے ساری کیا سرائیاں ہیں، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ساری چیزیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا سسٹم کو چلنے دیں۔ میں نے ججز کو کہا، خط لکھنے والوں کو، کہ سسٹم کو چلنے دیں۔ کیا یہ سسٹم اس قابل ہے کہ اس کو چلنے دیا جائے، یا واقعی چیف جسٹس صاحب ایسی بات کر رہے ہیں؟ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے اور کی۔ انہوں نے کہا میں نے کل سینیورٹی لسٹ میں ایک مخصوص نام پر اعتراض کیا اور اٹارنی جنرل نے مجھ سے اتفاق کیا۔ سسٹم پر اعتبار کریں، کل سسٹم بولا تھا تبادلے کو سینیورٹی سے غلط مکس کیا گیا۔ کلیئر ریفرنس ہے کہ جو جسٹس ڈوگر صاحب ہے، جن کے اوپر سارا جھگڑا چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ پنجاب سے 15 نمبر پہ لائے گئے، یا لا کے ان کو اس وقت جب چلے جائیں گے عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ پہ تو سینئر موسٹ جج ہوں گے، اگلے چیف جسٹس موسٹ لائکلی یہ ہو سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اگر ایلیویٹ کرنا چاہے گورنمنٹ تو سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مگر کیونکہ میں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے، اگر یہ سینیورٹی کا معاملہ آئے گا تو اس بینچ پہ میں آئی ول ناٹ بی اے پارٹ آف دیٹ بینچ۔ مکس بیگ چل رہا ہے، بیکاز جو ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب سمپلی انکار کر دیتے ان ججز کے ٹرانسفر والے معاملے پہ تو شاید یہ سارا اسلام آباد والا قصہ ہوتا ہی نہ۔ اگر وہ یہ کہتے کہ سپریم کورٹ کے بھی ججز کو ہم تب لیں گے پہلے 26ویں آئین کا امینڈمنٹ کا فیصلہ ہو جائے، تب بھی یہ نہ ہوتا، تو کیا اس چیف جسٹس صاحب واکنگ دا ٹاک اور ناٹ؟ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسی قسم کی باتیں پھر پی ٹی آئی کے اپنے بھی کافی اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ ان کے پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے، کہ وہ تیسرا خط لکھیں گے۔ پہلے 2 خطوں کا کوئی جواب نہیں آیا، تو تیسرا خط پہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور ساتھ ہی آج بڑا احتجاج ہوا، بڑا شور و غوغا ہوا نیشنل اسمبلی میں، مگر بڑی ہیفٹی پے ریزز، تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے ایم این ایز نے، سینیٹرز نے تو پہلے کر دیے تھا، اور اس پہ پی ٹی آئی کے بڑا انہوں نے شور ڈالا۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا صرف شور ہے، یا پی ٹی آئی والے اب یہ تنخواہیں نئی والی لینے سے انکار کر دیں گے؟ اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، سینئر لائر ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے رانا صلاح اللہ صاحب سے، اگین ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن۔ تو سلمان صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ پہلے 2 پولیٹیکل سوال، پھر لیگل پہ آئیں گے۔ ایک تو یہ بتائیں، اتنا شور مچا آج یہ تنخواہوں کے معاملے میں، جہاں جو 1.25 لاکھ کی تنخواہ تھی 180 سے وہ 5,19,000 پہ چلی گئی ہے۔ پنجاب ایم پی ایز میں بھی اب تو خیر پہلے لوٹ مچی ہوئی تھی، سارا کچھ ہوا تھا۔ اتنا جو شور مچا ہوا ہے، کیا آپ کی پارٹی کے لوگ یہ نئی تنخواہیں لیں گے یا لینے سے انکار کریں گے؟ اسپیکر نے بھی کہا ہے
کہ پہلے شور مچاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، جس کو نہیں اعتراض وہ پھر لکھ کے دے دے میں نے تنخواہ نہیں لینی. یہ بتائیں کیا پی ٹی آئی کے ایم این ایز یہ نئی تنخواہ لیں گے یا پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ دیکھیں تنخواہ تو ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی نا، لیکن ہم نے بالکل یہ موقف اپنایا ہے، عمران خان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ بالکل ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا. قوم مشکلات میں گھری ہوئی ہے، ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، گروتھ 0% ہے. تو اس تمام مصنوعی صورتحال میں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگ جن کا تعلق ایک بالادست طبقے سے ہے، جو الیکٹ ہو کر اسمبلی میں آتے ہیں، ظاہر وہ غریب لوگ نہیں ہیں، تو ان کو اپنے حوالے سے قانون سازی اس ماحول میں ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اب اگر ان کے اکاؤنٹس میں تنخواہ آ جاتی ہے تو ہم بطور پارٹی ضرور فیصلہ کریں گے کہ اس زائد رقم کا ہم نے کیا کرنا ہے. نہیں، اسپیکر صاحب نے کہا ہے، سلمان صاحب اسپیکر صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا جو لکھ کے دے دے گا ان کو نئی تنخواہ نہیں جائے گی. یہ لکھ کے دے دیں گے تو نہیں آئے گی تنخواہ، اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی. دیکھیں اس پہ ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم لکھ کے دیں یا اس تنخواہ کو وصول کر کے کسی فلاحی کام پہ خرچ کریں. اس کے لیکن یہ فیصلہ پہلے کیوں نہیں ہوا تھا سلمان؟ یہ بتائیں، یہ کوئی سرپرائز بل نہیں تھا، پتا تھا کہ پٹ اپ ہونا ہے، پتا تھا اس پہ ووٹنگ ہونی ہے، اور یہ بھی آپ لوگوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اس پہ شور مچانا ہے، اعتراض کرنا ہے. تو باقی تو سارے فیصلے ہوئے ہوئے تھے، تو یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا ہوا تھا کہ تنخواہ لینی ہے یا نہیں لینی، ہم نے ریجیکٹ کرنی ہے؟ یہ نہیں لیں گے. دیکھیں مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم یہ تنخواہ کیوں نہ لیں. اگر انہوں نے دینی ہے تو لیں، لیکن اس کا استعمال کیا کرنا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اہم بات ہے. ہمارا مشورہ پارٹی کے اندر مشاورت کے بعد یہی ہوگا، میرا خیال ہے فیصلہ یہی ہوگا کہ اس زائد رقم کو کسی فلاحی کام پہ ہم نے صرف کرنا ہے. ہم دیکھیں گے کس قسم کا ٹرسٹ بنانا ہے، کیا کرنا ہے. عمران خان صاحب سے بات ہوگی اس حوالے سے. اچھا دوسرا یہ بتائیں، 2 خط لکھے عمران خان صاحب نے، پہلا خط لکھا پھر دوسرا لکھا، وہ بھی بڑے کیا کہتے ہیں ڈیمننگ لیٹرز تھے کہ خط تو لکھا لیکن سارے الزامات ان پہ ہی ڈال دیے کہ جو خلیج بڑھ رہی ہے فوج میں عوام میں وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے سب کچھ. اور وہ صحیح کہتے تھے پی ایم ایل اے والے کہ اس کی رسید بھی نہیں ملے گی، جواب بھی نہیں آئے گا. تو جب 2 خطوں کا جواب نہیں آ رہا، وائی رائٹ اے تھرڈ لیٹر؟ دیکھیں یہ عجیب بات کرتے ہیں. یہ خط جو ہیں قوم کے نام خط ہیں، قوم نے ان خطوں کو پڑھ لیا ہے. یہ بالکل پہنچ گئے ہیں جہاں ان کو پہنچنا چاہیے تھا، ان کو پڑھ بھی لیا گیا ہے اور ان کا جو مطلب ہے وہ سمجھ لیا گیا ہے. یہ خط مخاطب کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو، پاکستانی افواج کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری فوج ہو، آپ میں اور ہم میں کوئی خلیج نہیں ہونی چاہیے. تو یہ پیغام بالکل پہنچ گیا ہے. اس میں عمران خان صاحب اونرشپ لے رہے ہیں قوم کے بہاف پہ. پوری قوم کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوج اور اپنی قوم کے درمیان خلیج نہیں چاہتے. تو یہ بات پہنچ گئی ہے. کس تک نہیں پہنچی؟ آپ تک پہنچ گئی، مجھ تک پہنچ گئی، اور جہاں اور پہنچنی چاہیے تھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں بھی پہنچ گئی ہے. تو جواب تو آپ کو کوئی نہیں آیا نا؟ جواب بھی تو پہنچنا چاہیے تھا. لوگ کوئی جواب نہیں چاہیے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں. نہیں، یہ لوگ بے وقوف ہیں. ہمیں کوئی جواب نہیں چاہیے. ہم صرف ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں. ہم پاکستانی قوم کو مطلع کر رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان اگر کوئی خلیج بڑھ گئی ہے، جو کہ یقیناً بڑھ گئی ہے، اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ہم فوج کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہماری فوج ہو، اپنا آئینی کردار ادا کرو. جو اس قسم کے جملے ہیں بیچ میں کہ ڈیالہ میں بیٹھے کرنل صاحب جو ہیں وہ جوتی پہ رکھ رہے ہیں عدالت کو، حکم کو، وہ تباہیاں پھیر رہے ہیں، یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ قوم کو بتایا جا رہا ہے اور یا عامی چیف کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بندوں قوم کو بھی بتایا جا رہا ہے؟ بالکل یہ قوم کو یہ حقیقت ہے. دیکھیں یہ قوم کو بھی بتایا جا رہا ہے، یہ مقتدر حلقوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ روش آپ کی درست نہیں ہے. آئین اور قانون کی پامالی چھوڑ دیجئے، ایک وہ راستہ اپنائیے جو شرافت پر مبنی ہے، جو آئین اور قانون پر مبنی ہے. تو اس کے لیے نہ ہمیں کوئی رسید چاہیے، نہ کوئی جواب چاہیے. یہ ضمیر تک بات پہنچانا مقصود تھا. وہ بات ہم سمجھتے ہیں پہنچ گئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس بات کے بعد غور ہوگا اداروں کے اندر. لوگ سوچیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں گے. تو اس کا مقصد تعمیری ہے. اس کا مقصد ٹکٹ لگا کے بھیجنا یا رسید. ایک اور بات بتائیں، ایک تاثر اب بنتا جا رہا ہے جو دوسری سائڈ بڑی خوش نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ ایک صوبے کی پارٹی اسٹرینتھ وائز، میں ووٹر وائز بات نہیں کر رہا، پاپولیرٹی وائز بات نہیں کر رہا،
کہ اب آپ صرف کے پی کی پارٹی بن گئے ہیں سڑک گرم کرنے کے معاملے میں، یا ویسے ثوابی کا بس آپ نے جلسہ کر لیا اس دن 8 فروری کو، پنجاب میں کچھ نہیں ہوا، کوئی مینشنیبل ایکٹیویٹی پورے ملک میں نہیں ہوئی، اور بس ثوابی کا جلسہ ہوا. اور اگر یہی بات ہو گئی اب تو پھر آپ لوگ کیسے چینج لا پائیں گے؟ عدالتیں آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، عدالتیں گورنمنٹ نے اب اپنی مرضی سے سٹرکچر کر لی ہیں، سارے پتے جو لگ رہا ہے کہ تاش کے پتے الٹے لگ گئے ہیں. اور اگر آپ نے یہ تاش کے ہاؤس آف کارڈز کو گرانا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں پہلے یہ واضح ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے، عمران خان کا نصب العین کیا ہے. کیا ہمارا مقصد اگلے مہینے حکومت حاصل کرنا ہے؟ بالکل نہیں. ہمارا مقصد اس ملک میں ایک مکالمہ پیدا کرنا ہے، اس ملک کے عوام کی آواز بننا ہے. دس از سکسیس. ہم بالکل کامیاب ہیں. آپ دیکھیں گے تاریخ اپنا دھارا خود متعین کرتی ہے، موڑ مڑتی ہے، چیزیں پلک جھپکتے میں بدل جاتی ہیں. وہ سب کچھ ہوگا. ہم بالکل ڈیسپریٹ نہیں ہیں، ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہے. ہم ہر قسم کا ظلم سہ رہے ہیں، ہمارے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے. پنجاب میں جو فسطائیت ہے اس کی مثال ہماری تاریخ میں نہیں ملتی. 8 فروری سے پہلے جس طرح حملے ہوئے، لوگوں کے گھروں پر گرفتار کیا گیا. ہم چاہتے بھی نہیں تھے کہ لوگ باہر نکل کر ٹکرائیں، بڑی تعداد میں مجھے اب 2 چیزیں بتائیں، جھوٹے مقدمے سہیں. مجھے 2 چیزیں بتائیں جو آج جسٹس کیانی کا، محسن کیانی صاحب کے بڑے ہارڈ ریمارکس آئے اور اس پہ بھی ٹکارا کرارا جواب دے دیا اسپیکر صاحب نے کہ آپ ہوتے کون ہیں پارلیمان میں کے اوپر بات کرنے والے. اور ابھی آپ سنیں گے تھوڑی دیر پہلے میں پروگرام کا پیس ریکارڈ کر رہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ. ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جوڈیشری کو جی عادت پڑی ہوئی پچھلے 10 سال سے کہ بس انہوں نے ایگزیکٹو کو زیرو کیا ہوا تھا اینڈ دے ور آن ہائی کہ بس ہماری مرضی، ہم ہی فیصلے کریں گے. تو یہ اس ہائی کا چل رہا ہے ابھی تک اثر، ورنہ کون ایسی بات کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، بالکل نہیں. یہ اثر اس بات کا چل رہا ہے کہ اس ملک میں اس وقت جھوٹ کی حکومت ہے، جبر کی حکومت ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا، جس طرح مصنوعی حکومتیں قائم کی گئیں، وہ سہ نہیں سکتے حقیقت کو. تو یہ حقیقت سے بھاگنے کی بات ہے. اگر کوئی جج تقریر کرتے ہوئے بار ایسوسی ایشن کے سامنے یا کہیں کوئی بات کرتا ہے تو بطور شہری اس کو حق حاصل ہے کہ وہ بات کرے، بتائے کہ وہ کس جبر سے گزر رہا ہے، اس کے گھر کے کمروں میں کہاں کیمرے نصب ہو رہے ہیں، اس نے کیوں خط لکھا، کیوں وہ مجبور ہوا. کوئی زبانبندی کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کے ہر شہری پہ یہ اسپیکر صاحب کی بات غلط ہے، یہ اسپیکر صاحب کی بات غلط ہے جو ان کا جو یہ آرگومنٹ ہے کہ جج صاحب اپنی حدود و قیود سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ پہ بات نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کے اوپر. دیکھیں کوئی شہری بات کر سکتا ہے، بطور شہری انہوں نے بات کی ہے نا. کہاں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص جج بن جاتا ہے تو وہ اپنی شہری حقوق کھو بیٹھتا ہے؟ یہ انہوں نے فیصلے میں یا عدالت میں تو بات نہیں کی، یہ انہوں نے عدالت سے باہر بات کی ہے جہاں آپ اور میں بھی بات کرتے ہیں. نہیں یہ انہوں نے مقدمے کی کاروائی سنتے ہوئے باتیں کی ہیں سلمان، یہ انہوں نے مقدمے کی کاروائی سنتے ہوئے باتیں کی ہیں ان ہس کورٹ روم. ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کا فیصلہ نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا یہ بات فیصلے میں آئے گی. لیکن اگر کوئی بات ہوئی ہے، ایک حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ روز ہوتا ہے. دیکھیں کیوں نہ ایک جج یہ کہے، اگر آپ کے سامنے بطور جج ایک مقدمہ آتا ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ غلط استعمال کیا گیا ہے طاقت کا، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنے ہیں، ایک کے بعد دوسرا مقدمہ بنا ہے، تو کیوں جج نہ کہے کہ اس وقت ملک کے آئینی نظام کو کھلواڑ بنا دیا گیا ہے. پولیس پر ایک مقدس فرض ہوتا ہے، یہ ایک مقدس فریضہ ہے مقدمہ قائم کرنا. یا حکم کے تحت مقدمے قائم ہوتے ہیں، اس کے خلاف 10 بنا دو، اس کے خلاف 20 بنا دو. تو یہ مکمل کھلواڑ ہے ہمارے آئینی نظام کے ساتھ، ہمارے معاشرے کی جو شرافتی اچھا مجھے ایک امپورٹنٹ بات نہیں ہو سکتی. ایک امپورٹنٹ بات پہ جواب چاہیے. آج جو باتیں کی ہیں چیف جسٹس صاحب نے یا فریدی صاحب نے، انہوں بڑے ہائی پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں کہ میں جو پراپر ہوگا میں قانون کے لیے کھڑا ہوں گا، یہ کروں گا، اور I will just fix everything. Basically I'm doing the right things. جو اعتراضات ہیں میں نے پہلے ہی سنا دیے، جو آپ سارے ہی بات کرتے ہیں کہ جی یہ ان کو نہیں پارٹی بننا چاہیے تھا ان چیزوں میں. لیکن ایک ہی سینیورٹی کا پھڈا پڑا ہوا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی ہے جو لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں. اس میں کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ میں نے سینیورٹی لسٹ پہ اعتراض کیا ہے اور اٹارنی جنرل اگریز ود می، اور تبادلے کو سینیورٹی سے غلط مکس کیا گیا. سو کلیئرلی وہ بڑے کلیئر ہے کہ غلط فیصلہ اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ اسی معاملے کے اوپر جب ریپرزنٹیشنز کرتے ہیں 5 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اس کو اڑا دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آپ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ تبادلے اور سینیورٹی سے غلط مکس کیا گیا. تو اگر چیف جسٹس آف اسلام آباد کو یہ نہیں پتا
ان کے اندازے کے مطابق کہ سینیورٹی اور ٹرانسفر کو کیسے مکس نہیں کرنا، تو پھر انہی کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں بھی لے جا رہے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ اگر کوئی جج غلط فیصلے دے گا، ناقص فیصلے دے گا تو اس کی پینلٹی ہوگی. یہاں تو ریوارڈ ہو رہا ہے. تو کیا پھر اگر یہ ان کے نزدیک غلط ہے تو پھر وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اسی چیف جسٹس کو اسلام آباد کے سپریم کورٹ کے لیے ریکمینڈ کرنا؟ دیکھیں یہ سب باتیں تو ہیں، لیکن جو فیصلہ ہوا لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ لانے کا، وہ فیصلہ ہی غلط ہے. وہ صریحاً جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان تھے ان میں سے کسی کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. وہاں سے ایک جج کو لا کر اگر آپ نے سینیورٹی میں اسلام آباد میں جونیئر موسٹ بنانا تھا تو پھر لائے کیوں؟ وہ صاحب آتے ہی نہ اگر ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ آپ کی سینیورٹی یہاں پہ یہ ہوگی. تو یہ بالکل واضح ہے کہ ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ آپ آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ اور آپ یہاں پہ سینئر پیونی یعنی کہ دوسرے نمبر پہ ہوں گے سینیورٹی کے لحاظ سے، اور جب عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ جائیں گے تو آپ سینئر موسٹ بن جائیں گے. تو یہ بالکل ایک طے شدہ میں سمجھتا ہوں سوچ کے تحت. تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا ظاہر انگریزی میں اگر میں آپ سے پوچھوں، ڈو یو تھنک چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب از واکنگ دا ٹاک اور ہی از ناٹ؟ دیکھیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. جو کچھ انہوں نے کیا اس تبادلے کے حوالے سے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے، جو ریپرزنٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی، وہ ریپرزنٹیشن تو آپ نے کہا کہ ہوا میں اڑ گئی. اب ان کو ایک مقدمہ دائر کرنا پڑے گا، اور جب وہ مقدمہ دائر کریں گے تو وہ غالباً سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائے گا، اور وہاں یہ تعین ہوگا پھر کہ یہ جو تبادلے کے ذریعے جج صاحب آئے ہیں کیا یہ جونیئر موسٹ ہو گئے ہیں، وہاں آپ کو امید یا ہے، کیا یہ جج بھی وہاں ہیں. آپ کو امید ہے میرٹ پہ فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں میں کوئی بات اس طرح کی تو نہیں کہوں گا پہلے سے کہ بالکل میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوگا. ہم دیکھیں گے. لیکن دیکھیں جو نقطہ اٹھایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے، وہ یہ ہے کہ جو حلف لیتا ہے ایک جج وہ مخصوص ایک ہائی کورٹ کے حوالے سے وہ تو باتیں ہم نے کر لی ہیں. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک 10 سیکنڈ میں کوئک میں واضح کرنا چاہتا ہوں. کیا ہم یہ، آپ نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، کیا آپ کیٹیگوریکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی ہیں اور سینیٹرز ہیں وہ نئی تنخواہیں لیں گے، لیکن جو یہ اماؤنٹ بڑا ہوا ہے یہ وہ ذاتی استعمال میں نہیں لائیں گے، یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہاں کیسے استعمال ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ بات طے ہوگی، اور مجھے غالب گمان یہی ہے کہ ہمارا فیصلہ یہی ہوگا کہ اس پیسے کو کسی فلاحی کام میں استعمال کیا جائے. سبحانک راجہ، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے کچھ ایسے ہی سوال گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ لیں گے کہ وہ یہ ججز کے لیٹسٹ کامنٹس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس حصے میں ہم بات کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب سے. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب اب تو ایک ہی بات ہو رہی ہے ججز کی. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں نا ہول سیل لگائی ہوئی آپ نے ججز کی بھرتی کی، اپنی مرضی سے کورٹ پیکنگ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں، مرضی سے لاہور سے جونیئر جج لا کے ان کو سینئر جج بنا رہے ہیں، اور ایک بحث ہر طرف چل رہی ہے. اور آج تو محسن اختر کیانی صاحب نے بڑی ہی ہارڈ سٹیٹمنٹ دی. جو اپوزیشن بات کرتی تھی یا آپ کی حکومت کے کرٹکس بات کرتے تھے، آج ایک سٹنگ جج آف ہائی کورٹ نے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے، 25-24 کروڑ لوگ ہیں، لڑائی کرنے والے زیادہ، بچنے والے کم ہیں. ان سے وکیل نے کہا کہ جی جوڈیشری پلر آف سٹیٹ ہے، تو انہوں نے کہا پلر آف سٹیٹ تو سب ہوا میں ہی ہے. پھر بھی مایوس نہیں ہے. 45 سال کی عمر کے آدمی میرے سمیت ناکارہ ہیں. نوجوانوں نے ملک کو کچھ کرنا ہے. لیکن اب سنیے، ریاستی ستون اب رہے نہیں، ریاست ہوا میں ہے. عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب کچھ کلیپس کر چکے ہیں. میں مایوس نہیں ہوں. اگر پاکستان میں رہنا ہے تو مستقل آپ کو لڑنا ہوگا. یہ ایک پوری جس کو کہتے ہیں نا کنڈیمنگ رپورٹ آتی ہے، ایک سٹنگ جج ہائی کورٹ کا کہہ رہا ہے. اور عام تاثر بھی یہ بنتا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو بھرپور طریقے سے آپ لوگ سٹریم رول کر رہے ہیں. پہلے آپ نے اپنی مرضی سے ججز چینج کروا لیے، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کا طریقہ کار بدل لیا، پھر کورٹس پیک کر رہے ہیں.
کیوں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اب تو جج اوپنلی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہ عدالت بچی ہے نہ کوئی اور ستون بچا ہے. مالک صاحب یہ ایک سائیکی ہے، اور یہ ایک سائیکی ایسے ادارے کی ہے اور جس میں محترم جج صاحبان موجود ہیں، بیٹھے ہیں، جنہوں نے پچھلے 10-12 سال اس ملک پہ بلا شرکت غیر رول کیا ہے، اور ایسا رول کیا ہے کہ ایک پی این کے تبادلے سے لے کے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ یعنی دست بدستہ جو ہے وہ کھڑا پایا گیا ہے. انہوں نے یعنی جب چاہا اس ملک کے وزیر اعظم کو نکال باہر کیا، جب چاہا اس ملک کے وزیر اعظم کو سزا دی. پوری ایگزیکٹو جو ہے یعنی دیکھنا یہ یعنی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو یعنی ٹرائیکاٹمی آف پاور کے اوپر بیس کرتا ہے نا کہ ایگزیکٹو علیحدہ ہے، لیجسلیٹو علیحدہ ہے، جوڈیشری علیحدہ ہے. لیکن جوڈیشری نے مستقل 10-12 سال جو ہے وہ ایگزیکٹو کا بھی پورا اختیار ان کے پاس، 100 موٹو نوٹس کے تحت لوگوں کو بلا کے اتنا ذلیل کیا جاتا رہا، معافیاں منگوائی جاتی رہی، اور جو ان کا حشر ہوا، اور جو اس ملک کے یعنی پارلیمنٹ کہہ لیں یا اس ملک کی جو ہے وہ پولیٹیشنز کہہ لیں، ان کے ساتھ جو حشر انہوں نے کیا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اس میں وزیر اعظم محفوظ نہیں رہے تو باقیوں کا کیا ذکر کرنا. اور حالت یہ کہ جہاں پہ یعنی اس ملک کے آئین میں امینڈمنٹ کا اختیار جو ہے وہ آمروں کو دیا گیا، اسی ملک میں جو ہے وہ پھر خود ری رائٹ کیا کانسٹیٹیوشن کہ ووٹ ڈالا جائے گا گنا نہیں جائے گا. دیکھیں نا کتنے یعنی جو ہے وہ زبردست آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک نہیں سن لیں نہیں میری بات مکمل ہونے دیں. جی میری بات مکمل ہونے دیں. معاملہ یہ ہے کہ ایسے بے لگام اختیارات کی حامل جوڈیشری اور اس کے جو معزز انتہائی معزز جج صاحبان جو ممبرز ہیں، تو وہ اس سے ایک سائیکی ڈیولپ ہو گئی ہے. اور وہ سائیکی یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے جو بیلنس کی بات ہے یا جو کسی جگہ پہ ہم بھی جواب دہ ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جناب یہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، ریاست بھی ہوا میں جو ہے وہ معلق ہو گئی ہے، باقی بھی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ انہیں وہ اس سائیکی کے تحت جو اختیارات نے ایسی سائیکی بنا دی تھی، اس میں جو ہے وہ خلل محسوس ہو رہا ہے. آپ نے بھی 3-4 مرتبہ کہا جی آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. آپ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ فیصلے حکومت کر رہی ہے یا جوڈیشل کمیشن کر رہا ہے؟ اور جوڈیشل کمیشن میں کیا حکومت کے پاس میجورٹی ووٹ ہیں کہ حکومت فیصلے کروا رہی ہے، یا وہاں پہ ججز کے ووٹوں سے جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ اور وہ ججز کون ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جس کی چیف جسٹس آف پاکستان ہے جو آپ نے آئین میں تبدیلی کر کے اگر اس بندے کی صدارت میں بھی فیصلے غلط ہو رہے ہیں تو پھر اللہ حافظ ہے. رانا صاحب اتنی سمپل بات تو نہیں ہے نا. چیف جسٹس آف پاکستان بھی تو آپ نے ایک چیف جسٹس کا جو پرانے اصول کے تحت بننا تھا ان کا راستہ روکا. سب کو پتا کہ کیوں راستہ روکا، ایسی بات تو نہیں ہے. اس پرانے اصول کو کس نے توڑا؟ نہیں سننا، ادھر روکیں ذرا. ہاں مالک صاحب، اس پرانے اصول کو کس نے توڑا؟ آپ لوگ، یا کس نے امینڈ کیا؟ آپ لوگوں نے آئینی ترمیم لیا ہے. آپ نے نہیں، آپ لوگوں نے نہیں کیا. نہیں سن لیں. یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہر چیز آپ سے کیا مراد ہے؟ حکومت. یعنی کیونکہ حکومت، ہم پولیٹیشنز ہیں، ہمیں گالی دینا آسان ہے، ہمیں الزام دینا آسان ہے، ہمیں تو یعنی ہماری تو آپ کی نظر میں نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی احترام ہے، اس لیے ہمیں تو سب کچھ کہہ سکتے ہیں. نہیں، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے رانا صاحب. جنرلی سن لیں نا. نہیں سن لیں نا. نہیں سن لیں. آپ مجھے بتائیں کہ اصول یہ تھا کہ سینئر موسٹ ان
ان سروس مین سینئر موسٹ. اس اصول کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ ایلیویٹ ہو رہے تھے, اور اسی اصول کے اوپر ہائی کورٹ سے ججز جو ہیں وہ ایلیویٹ ہو رہے تھے اپنا سپریم کورٹ میں. جوڈیشل کمیشن اس کی پروسیڈنگز نکالیں جس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور یہاں پہ ججز جو ہیں وہ ایلیویٹ ہوئے, وہ اس جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگ نکالیں کون تھے معزز جج صاحبان جنہوں نے یہ تجویز دی کہ نہیں, سینئر موسٹ ناٹ ان ٹینیور, سینئر موسٹ مینز دی 3 سینئر موسٹ میں سے جو میرٹ کے اوپر اور جو انٹیگریٹی کے اوپر جو ہے وہ بیسٹ ہوگا وہ سینئر موسٹ ہے. یعنی آئین میں سینئر موسٹ کا جو لفظ ہے اس لفظ کی تشریح یہ ہے کہ جو 3 سینئر موسٹ ہیں ان میں سے جو بہتر ہے وہ سینئر موسٹ ہے, اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے. اسی بنیاد کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے ججز سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے, سندھ سے ایلیویٹ ہوئے, اور یہ تجویز اور یہ نقطہ اور یہ اصول طے کرنے والے مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں. وہ پروسیڈنگ نکالیں. اگر یہ ایسا نہ ہو تو مجھے کل ہی اپنے پروگرام پہ بلا کے جو سزا آپ کہیں گے میں وہ لینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسئلہ منصور علی شاہ کو اپنی کی بھی ان کے سامنے آ گئی اور وہ خود ہی اس کے شکار ہو گئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے کیا, معزز جج صاحبان نے کیا, اس وقت جوڈیشل کمیشن میں ٹوٹل 11 میں سے 7 ممبر جو ہے وہ ججز صاحبان تھے, وہ میجورٹی میں تھے. میجورٹی میں جو اصول انہوں نے مقرر کیا کہ وٹ ڈز مین سینیورٹی. ٹھیک ہے, اس کو رانا صاحب کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے اسے نہیں سن لیں نا, اسی اصول کو اگر پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اپنا لیجسلیٹ کر دیا تو ہم تو بہت برے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں آپ کا بڑا فیئر پوائنٹ ہے, آپ کا بالکل آپ کا فیئر پوائنٹ ہے, کیونکہ میرے سامنے وہ اس وقت نہیں ہے چیز. میں بالکل اس کو پڑھ کے پھر اس پہ بات کروں گا. وہ نکال لیں. ہاں, I have no reason to doubt you. لیکن ایک یہ بھی تو پھر سائیکی بن جاتی ہے رانا صاحب کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 10 سال عدلیہ نے, اعلیٰ عدلیہ نے ایگزیکٹو کو بالکل زیرو کر دیا ہے, تو پھر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ پھر اب ایگزیکٹو سوچئے کہ ٹھیک ہے یار اب ہم عدلیہ کو زیرو کر دیں تاکہ ہم شرکت بلا غیر ہم اپنے نظام چلائیں. تو ریاکشن بھی تو ایکسٹریم آ رہا ہے نا. نہیں, سن لے نا, وزیر اعظم کا تو اس بارے میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ تو ایک صرف آپ کو مثال اچھی نہیں ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ لیٹر باکس کہ جی آپ لیٹر ڈال دیں تو آگے نکال دے. معاملہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار ہے. جوڈیشل کمیشن میں 5 ووٹ ہیں حکومت کے, 5 ہی ووٹ جو ہے وہ جوڈیشری کے ہیں. نہ حکومت خود سے کچھ کر سکتی ہے نہ ججز کر سکتے ہیں, کیونکہ آگے ججز رانا صاحب اتنا سمپل نہیں ہے نا. ود ڈیو ریسپیکٹ انہوں نے ایسے بندے ایلیویٹ کیے, ایک یعنی یہ تمہارے چیمبر کا, یہ میرے چیمبر کا, یہ اس کے چیمبر کا, یہ اس کے چیمبر کا, انہوں نے اس طرح سے ججز جو ہے وہ ایلیویٹ کیے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اب وہاں پہ مل جل کے ہو سکتا ہے لیکن نہ حکومت کر سکتی ہے. جوڈیشل کمیشن میں فرق تو پڑ گیا نا. دیکھیں جوڈیشل کمیشن میں رانا صاحب کمیشن میں ایک بیلنس کریٹ کیا گیا ہے. نہیں, کیسے میجورٹی نہیں ہے؟ دیکھیں آپ نے جب آپ سینیورٹی کا پرنسپل چینج کر دیا تو فیوریبل ججز کی تعداد بڑھ گئی حکومت کے لیے. پھر جو ممبران کی دوسرے تعداد بھی ہیں, وہ ویمن ممبر بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, وہ بھی گورنمنٹ نامنیٹ کر رہی ہے. وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ووٹنگ پیٹرن بھی دیکھ لیں تو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی میجورٹی ہے. لیکن وہ دوسری بحث ہو جائے گی. کیسے بات ہوگی؟ وہ دوسری بحث ہو جائے گی. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. نہیں, بات سن لیں. بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان, آپ مجھے بتائیں کہ ان کا تھرو آؤٹ لائف جتنا بھی ان کا عرصہ ہے
بطور پہلے وکیل کے بھی، اس کے بعد جج کے بھی، آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے نے، اس کے اوپر کوئی الزام ہو، کہ اس نے جو ہے وہ کبھی کسی کو فیور کیا ہے، وہ پولیٹیکلی اس نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ جو ہے وہ سر تھرو آؤٹ کریئر چھوڑ دینا رانا صاحب، اس میں ہم نہیں جا سکتے. مجھے ایک بات بتائیں، چلیں میں آپ مجھے نہیں سن، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے ایک سوال پوچھیں. اگر وہ بندہ بھی بارے میں نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں پھر کہاں سے لائیں؟ دیکھیں ہم تو کسی کو اس عہدے پہ جو وہ کرتا ہے اس پہ جج کریں گے. ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کسی کو پتا تھا کہ بطور کپتان کیا کیا، بطور میجر کیا کیا، بطور کرنل کیا کیا؟ ہمیں تو تب پتا لگا جب وہ جنرل بن کے مارشل آرٹ انہوں نے لگا دیا، تو ہم نے تو ان کو اس طرح جج کرنا ہے. کیا جنرل مشرف کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کپتان کریئر کیا تھا؟ وہ کوئی پولیٹیشین تو نہیں تھا نا. سر فیصلوں کی بات ہے نا، بڑے بڑے ججز. دیکھیں میری بات سنیں، ایک آدمی سن لینا، ایک آدمی کی آپ لوگوں نے ثاقب نثار کو آپ لوگوں نے پروموٹ کیا تھا. سن لیں میری بات سن، پھر آپ لوگ سب سے بڑے آپ ان کے نالا ہوئے. نہیں سن، بندیال صاحب کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے بٹی ہوئی تھی، فیصلے ساری زندگی ٹھیک تھے سب کے. عہدے پہ آ کے پتا لگتا ہے نا انسان کا کہ اصل چیز کیا ہے. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ کو سوٹ نہ کرے اس کے اوپر آپ ایک آدمی کی ساری زندگی کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ، اس کو تو آپ برباد نہیں کر سکتے. معاملہ یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے فیصلے بطور ایک آمر کے، ایک ڈکٹیٹر کے، تو وہ جنرل ہی تھا نا. اس نے ساری زندگی جو ہے وہ فوج میں، سر ہم بھی آفریدی صاحب کو جج کریں گے، ایک آفیسر کے طور پہ آفریدی صاحب بھی اب جج ہو. سر ساری زندگی عزت بنانے میں لگتی ہے، جاتے ہوئے 1 منٹ لگتا ہے. آپ کو ہی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے. بات یہ ہے کہ یعنی آپ کے، اگر آپ کے مرضی کے، نہیں سن لے نا، اگر وہ آپ کی مرضی کے فیصلے نہ کریں، اگر وہ آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام نہ کریں تو پھر ان کی عزت ختم ہو گئی. نہیں فیصلے دیکھیں، فیصلے میں تو ہر عدالت کے فیصلے میں ایک پارٹی اگر آپ کے حکم کی غلامی کریں تو پھر عزت ہے. بات یہ نہیں ہو رہی ہے. میں تو بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل محسن اختر کیانی صاحب. چلیں کیانی صاحب کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے اعتراضات آج لگائے ہیں نا. مجھے بتائیں کہ کیانی صاحب کے کون سے فیصلے اتنے برے ہیں کہ جس کے اوپر ہم کہیں کہ جو آج کیانی صاحب نے بات کیا وہ غلط ہے یا کسی باعث طریقے سے کی ہے. ان کے فیصلوں کی تاریخ بھی بڑی اچھی ہے، تو پھر ان کی یہ بات بھی ہمیں سننی چاہیے آپ کی لاجک کے مطابق. سن لینا بات یہ ہے کہ ایک سائیکی ہے نا، ایک سائیکی ہے. ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ جس طرح سے وہ پہلے بات ہوئی نا کہ جب ضیاء الحق صاحب آ گئے، اس کے بعد جنرل مشرف آ گئے، تو پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جی جو آدمی بطور لیفٹیننٹ جب کمیشن لیتا ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ ملک کی صدارت پہ ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ اختیار، ریاست، حکومت، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے پاؤں کی جوتی کے نیچے ہے، اور اگر کوئی ہماری بات کو مان نہیں رہا یا کوئی تسلیم نہیں کر، یہ ایک سائیکی ڈیولپ ہو گئی ہے نا. اس سائیکی کے تحت پھر اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ جی ریاست بھی اڑ گئی ہے، ہر چیز اڑ گئی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہم نے کہا تھا، جو ہم نے لکھا تھا، خط لکھا تھا، اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا. ایسی تیسی اس حکومت کی اور اس ملک کی اور اس ریاست کی، یہ ہوتے کون ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں. خط لکھے اور اس کے اوپر عمل نہ کریں گے. آپ نے بڑا رگڑا کھایا ہوا ہے، سب کچھ آپ نے اس سے موت ٹائپ بھی چیزیں دیکھ لیں، لیکن آپ ماڈریٹ انسان ہیں، آپ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے تھے کہ آج جب یہ بات ہوئی تو اس پہ اسپیکر صاحب کا ذرا ریاکشن دیکھیے. میں اس پہ بھی آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. آج میڈیا میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے جس میں ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کامنٹ کیا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کا نام یوز کیا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کہ یہ کولیپس کر گئی. Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge this is not acceptable to the Parliament. سر یہ بھی ایک سائیکی ہے اب بن گئی ہے کہ جس کو ایک کہتے تھے نا، ایک دو جملے جمہوریت کے بارے میں بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ول آف دا پیپل، ول آف میجورٹی. ایک کہتے ہیں ٹرنی آف میجورٹی آلسو، آمریت ہے میجورٹی کی. اسپیکر صاحب کہتے ہیں کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ پارلیمان کے بارے میں کوئی بات کرے. کیوں؟ کیا پارلیمان کوئی آسمانی صحیفہ ہے، کوئی مقدس چیز ہے کہ ہم بات بھی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی رائے نہیں دے سکتا پارلیمان کے اوپر؟ اس سائیکی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
میں اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ جج صاحبان کو خط وہ بہت اب تو یعنی خطوں کی برمار ہو رہی ہے نا ہر طرف سے. معاملہ یہ ہے کہ جس کے متعلق میں بات نہیں کر سکتا، مجھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھی اس بات کی پابندی ہے، آئین مجھے اس بات کا پابند کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن اس بات کا پابند کرتا ہے کہ میں عدلیہ یا کسی معزز جج کے متعلق جو ہے وہ بات نہ کروں. تو معزز جج صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کے متعلق اگر انہیں کو بات کرنی ہے تو وہ جو ہے وہ خط لکھ دیں، اسپیکر کو طلب کر کے ان کو کنوے کر دیں. وہ اس طرح سے پریس کانفرنس نہ کریں، اخبار میں بیان نہ دیں. پھر اگر ہماری طرف سے پریس کانفرنس ہوگی تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا. یا تو یہ پھر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ ختم کر دیں، پھر ٹھیک ہے، پھر جج صاحبان بھی جو مرضی بیان دیں تو اس کے مقابلے میں ہم بھی پھر شام کو بیٹھ کے بیان دے دیا. تو پھر مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جو جسٹس کیانی صاحب نے باتیں کی ہیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے، حقیقت ریفلیکٹ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں غلط باتیں کی ہیں، پھر وہ فارمیٹس پہ ٹی وی پہ بھی چلی ہیں، ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ڈیجیٹل پہ بھی چلیں گی، تو پھر کیا محسن کیانی صاحب پہ اب پیکا ایکٹ لگ جائے گا، اندر ہو جائیں گے؟ کیا کرے گی حکومت؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کو ما سوائے اس کے کہ ان کے بیان پر اظہار افسوس کرنا چاہیے یا اس کے متعلق جو ہے وہ اپنا موقف دینا چاہیے. اس کے علاوہ اس سے زیادہ حکومت کا کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ بھی، جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے. اس ادارے نے تو سب کا احترام ختم کر دیا پچھلے 10-12 سال میں، لیکن ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، جمہوریت نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس ادارے کا احترام جو ہے اسے برقرار رکھنا ہوگا. میں اس لیے پوچھ رہا عدلیہ کے ہوں احترام کہ کے آپ بغیر، ایگزیکٹو کے وکیل احترام بھی کے ہیں، بغیر معاشرہ یا جمہوریت قائم نہیں رہ سکتی. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ وکیل بھی ہیں، لا کا پورٹ فولیو بھی دیکھتے رہے ہیں. میرا خیال تھا سزا جرم پہ ملتی ہے، وہ جرم کوئی بھی کرے، اگر جھوٹ بیانی ہے، غلط بات ہے اور اس پہ قانون بن گیا کہ کسی فارمیٹ پہ چلی تو اس پہ سزا ہوگی، پیکا ایکٹ لگے گا، تو اس پہ کوئی بھی کرے اس پہ پیکا ایکٹ لگنا چاہیے. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ قانون جرم کے لیے نہیں ہے، ایک طبقے کے لیے ہے کہ اگر جرنلسٹ کرے، ویلاگر کرے، کوئی سوشل میڈیا پہ کرے تو یہ جرم ہے. لیکن یہی جرم اگر کوئی عدالت میں بیٹھ کے کرے، کوئی پارلیمان میں بیٹھ کے کرے تو پھر یہ جرم نہیں ہے. تو یہ پھر پیکا ویکا تو آپ نے ایک طبقے کے لیے قانون بنا دیا، جرم کے لیے قانون نہیں بنایا. اگر میں بھی پاکستانی شہری ہوں اور کیانی صاحب بھی ہیں تو سر دونوں پہ لگنا چاہیے نا. نہیں، یہ آپ اتنے دور کی کوڑی جو لے کے آئے نا یہ بنتی نہیں ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جرم اور چیز ہے. جو آپ پیکا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ تو لوگوں کا انہوں نے تو حشر کر دیا ہے. ایسی ویڈیوز اور ایسی ٹک ٹاک لوڈ ہو رہی ہیں کہ جو لوگوں کے گھروں میں فساد ڈل گئے ہیں، لوگوں کی عزیز داریاں ختم ہو گئی ہیں. دیکھیں جس بات کا حوالہ آپ نے دیا یا ہم نے جو ڈسکس کیا محسن اختر کیانی صاحب کا بیان، دیکھیں یہ ان کی، وہ معزز جج ہیں، وہ قابل احترام ہے، یہ ان کی ایک رائے ہے، یہ کوئی جرم کا ارتکاب نہیں ہے. انہوں نے ایک اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس رائے سے ہم متفق نہیں ہیں، ہم اس رائے کو ہدف تو یہ رائے دینے کا حق مجھے بتائیں، یہ رائے دینے کا حق عام عوام کو کیوں چھین رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر یہ کہنا ہے ٹیکنیکلی اس پہ پیکا لگتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی چھین ہی نہیں سکتا. ٹھیک، کوئی نہیں چھین سکتا. چلے نہیں چھین سکتا، آپ کی اسی تسلی والی کوئی قانون نہیں چھین سکتا. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب ایز آلویز. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین میں یہی بات ختم کروں گا کہ سب کے قول و فعل میں تضاد نظر آ رہا ہے. ججز جو کہہ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں بہت ڈفرنس اس میں آ رہا ہے. پی ٹی آئی کو بھی اب کلیئر کرنا ہوگا کہ اگر یہ تنخواہوں کے معاملے پہ جو جتنا شور و گل مچا ہے تو بڑا کیٹیگورکلی بتائیں قوم کو کہ ان کے ایم این اے سینیٹرز لیں گے پیسے یا نہیں لیں گے، ورنہ یہ ڈرامے بازی ہمارے ساتھ کوئی بھی نہ کرے. تنگ آ گئے اس تمام ڈرامے بازی سے. اور دوسرا یہ خطوط والا معاملہ، آئی تھنک اس پہ بھی ایک کلیئر کٹ پالیسی ہمیں سمجھنی چاہیے. خط کس کو لکھ رہے ہیں؟ اگر لکھ رہے ہیں تو سلمان صاحب کہتے ہیں یہ قوم کے نام کھلا خط ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ آرمی چیف کے نام کھلا خط ہے اور ہم
پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کے لیے وہ بھی پڑھ رہے ہیں. آئی تھنک اب یہ بڑی بلیک اینڈ وائٹ میں باتیں ہونی چاہیے. بہت ہو گیا ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنانا.